وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، کئی جمعہ سے سیرت طیبہ کے عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج سیرت کے ہی عنوان پر بات کی جائے گی، لیکن سیرت کے اس پہلو پر جو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اس پہلو پر ابھی بات نہیں ہوئی، اور عموماً اس پہلو پر گفتگو ہوتی بھی کم ہی ہے۔ حالانکہ سیرت طیبہ کا جو پہلو ہے، یہ جو عنوان ہے، اور اس عنوان کے تحت جو سیرت کے الگ الگ پہلو ہیں، اگر ایک شخص پوری زندگی اس پر بات کرتا رہ جائے، پوری زندگی بات کرے، تو اس کی زندگی کم پڑ جائے گی، لیکن سیرت طیبہ کا مکمل احاطہ ناممکن ہے، مکمل احاطہ نہیں ہو سکے گا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے جس قدر بھی توفیق عطا فرمایا ہے، اس کے مطابق بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کوشش کی ایک کڑی یہ ہے کہ میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک رسول کو بھیجا ہے، اور ایک ایسا رسول ہے وہ جس کو میں نے حق اور سچ دے کر کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیسی ہے، اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو نبی کو بھیجا ہے، یہ ایک ایسے نبی ہے، یہ ایک ایسا رسول ہے جس کو میں نے حق اور سچ دے کر بھیجا ہے، اور یہ سچ اور حق جو ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پوری دنیا کے دین پر غالب ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو آپ کو جو دین جو عطا کیا ہے، یہ دین ایسا دین ہے کہ یہ پوری دنیا کے دین پر غالب آ جائے، کوئی دین اس کے مقابلے میں نہیں رہے گا۔ حالانکہ جس وقت قرآن کریم کی آیت کریمہ یہ نازل ہو رہی ہے، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو دین تھا وہ عیسائیت، سب سے بڑی حکومت سلطنت عیسائیوں کی، روم اور فارس، قیصر اور کسریٰ، یہ دو
دو بڑی اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں، گویا کہ پوری دنیا اسی دو حصے میں بٹی ہوئی، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، بظاہر اس وقت دین اسلام پوری دنیا پر غالب نہیں ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان حق کیا، جب نبوت کا اعلان کیا، تو جس شہر میں آپ پیدا ہوئے تھے، جو آپ کا آبائی شہر تھا، اس شہر کو بھی چھوڑ کر جانا پڑا، ہجرت کرنا پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مدینہ ایک چھوٹی سی بستی اس وقت، آپ ہجرت کر کے وہاں گئے، اللہ رب العزت نے وہاں پر آپ کی حکومت بنائی، حکومت مضبوط ہوئی، مستحکم ہوئی۔ اس کے بعد سن 10 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا، مکہ فتح ہو گیا۔ قرآن کریم میں فتح مکہ کی بشارت آ گئی، صحابہ کرام خوشی سے جھوم اٹھے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو گئی، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اللہ کی مدد آ گئی، اور اب جو دین میں جو لوگ داخل ہوں گے وہ فوج در فوج داخل ہوں گے۔ تو چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو اسلام پھیلا ہے، اور لوگ جو دین میں داخل ہوئے، اسلام میں جو داخل ہوئے ہیں، وہ پوری کی پوری جماعت آتی، پورا کا پورا قبیلہ آتا اور اسلام قبول کرتا ہے۔ تو فوج در فوج لوگ آئے، لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت جب آپ جا رہے ہیں، جانے کا وقت آ چکا ہے، قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت نازل ہو گئی کہ آج دین مکمل ہو گیا، آج دین اسلام مکمل ہو گیا، اب کچھ بچا نہیں ہے۔ اس وقت تک بظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت ہے، اسلام کا جو سکہ جہاں تک چل رہا ہے، وہ جو رقبہ ہے، وہ صرف اور صرف 9 لاکھ مربع میل ہے۔ کتنا ہے بھائی؟ 9 لاکھ مربع میل بس، جہاں تک اسلام جا چکا ہے۔ وہ جو سرحدیں ہیں جہاں تک اسلام پھیلا ہے، وہ جو جگہ ہے بس وہ اتنی سی ہے۔ تو پھر یہ چیز کیسے ہو؟ قرآن کہہ رہا نا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ آپ کا جو دین ہے وہ تمام ادیان پر ظاہر ہو جائے گا، تمام ادیان پر غالب ہو کر کے رہے گا۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو، حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے زمانے میں جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے بخت نصر۔ کیا نام ہے؟ بخت نصر۔ یہ بڑا ظالم بادشاہ ہے، بڑا ظلم کر رکھا ہے اس شخص نے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ چند لوگوں نے حضرت
دانیال علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا. چند لوگ، وہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے اس وقت کا جو بادشاہ ہے، جو ظالم بخت نصر، اس کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا. اب ان کی تعداد بہت چھوٹی ہے. بخت نصر جو اس وقت کا جو بادشاہ ہے، اس کی جو حکومت ہے وہ کوئی چھوٹے سے رقبے پر نہیں ہے. قیصر و کسریٰ، اس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران اور روم جو فارس جو ہے، شام، ملک شام اور ملک جو فارس ہے، قیصر و کسریٰ جس کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، یہ ساری حکومتیں بخت نصر کی تھی. بخت نصر یہ تمام علاقے کا بادشاہ، سب جگہ اس کی حکومت، اتنا بڑا بادشاہ. اس نے اپنی فوج کو، پولیس کو بھیجا اور وہ جتنے لوگوں نے بغاوت کی تھی، اعلان بغاوت کے اندر سب کو گرفتار کروایا اور سب کو گرفتار کروا کر کے اس کی جیل میں ڈال دیا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ تم نے جو بغاوت کی ہے اس کی سزا یہ ہے کہ بس چند دنوں کے بعد تمہیں پھانسی دی جائے گی، تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا. اب جو لوگ وہاں ہیں سارے جیل کے اندر اللہ کے سامنے رونا اور گڑگڑانا کہ اللہ اس ظالم سے نجات عطا فرما. اب جب وہ وقت آیا پھانسی کا تو سب کو بلایا گیا، سارے جمع ہو گئے. بخت نصر نے کہا کہ تمہاری جو پھانسی ہے، تمہاری جو موت ہے وہ تو یقینی ہے، لیکن ایک شرط پہ وہ تمہاری موت چل سکتی ہے. تمہیں جو پھانسی کی جو سزا دی گئی ہے وہ معاف ہو سکتی ہے ایک شرط پہ. لوگوں نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی بھی شخص یہ بتائے کہ آج مجھے خواب کیا آیا، کیا بتائے؟ آج میں نے خواب میں کیا دیکھا تھا، یہ اگر کوئی بتائے اور پھر اس خواب کی تعبیر بتائے تو پھر تمہاری جان بخشی جا سکتی ہے. اب دیکھو بات تو یہ ہے نا کہ خواب میں نے یہ دیکھا ہے، اب اس کی تعبیر تم بتاؤ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ خواب کیا دیکھا ہے وہ بھی تم بتاؤ اور پھر تعبیر بھی تم بتاؤ. اب لوگ پریشان، وہ کہنے لگا کہ یہ خواب بہت اہم خواب تھا جو میں نے دیکھا ہے اور میں خواب بھول گیا، مجھے یاد نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ وہ جو خواب میں نے دیکھا بہت اہم خواب ہے. تم خواب بھی بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ. تو لوگوں نے کہا کہ ایک شخص ہے وہ تمہارا خواب بھی بتا سکتا ہے اور اس کی تعبیر بھی بتا سکتا ہے. اس نے پوچھا کون؟ تو لوگوں نے کہا کہ ان کا نام حضرت دانیال ہے، جس کو کہ تم نے گرفتار کر رکھا اور وہ تمہارے جیل میں. تم انہیں بلاؤ تو ممکن ہے کہ تمہارے خواب بھی وہ بتائیں اور تعبیر بھی بتائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے کہنے پر، ان کے ہاتھ پر چونکہ ہم سب نے ایمان لایا اور اسی وجہ سے ہم نے تمہارے ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کی. بلاؤ بھائی. بلایا گیا. حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا کہ میں نے کیا خواب دیکھا وہ بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ. تو چونکہ اللہ کے نبی تھے حضرت دانیال علیہ السلام، تو اللہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بذریعہ وحی ساری اطلاع کر دی کہ بخت نصر نے آج خواب کیا دیکھا. حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا بت ہے. کیا ہے؟ ایک بہت بڑا بت ہے. اس کا ایک ہاتھ مشرق کی طرف ہے، ایک ہاتھ مغرب کی طرف ہے، اور اس کا جو سر ہے وہ آسمانوں کو چھو رہا ہے، اور اس کا جو سر ہے وہ سونے کا ہے. اس کا جو سینہ ہے وہ پکی مٹی کا ہے، اس کا جو کمر ہے وہ تانبے کا ہے، اس کے جو پاؤں ہیں وہ لوہے کے ہیں، اور ایک ستارہ آسمان سے آتا ہے اور اس بت کے سر پہ لگتا ہے، اور پھر وہ بت جو ہے وہ
کہا یہ خواب دیکھا ہے، خواب یہی ہے، اب اس کی تعبیر بتاؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بت ہے یہ تمہاری حکومت، تمہاری سلطنت، مشرق سے مغرب تک تمہاری حکومت پھیلی اور تمہاری حکومت بڑی مضبوط اور مستحکم بھی ہے۔ یہ جو پورا جو بت ہے یہ تمہاری حکومت ہے، مشرق سے مغرب تک اور مضبوط حکومت، جس کے پاؤں مضبوط ہے لوہے کے۔ اور وہ جو ستارہ جو تم نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ آیا اور اس پہ لگا اور پورا بت پاش پاش ہو گیا، وہ ستارہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب وہ آئیں گے، جب ان کی آمد ہوگی تو یہ جو تمہاری حکومت، تمہاری جو سلطنت ہے یہ سارے ختم ہو جائے گی، یہ ساری حکومت تمہاری پاش پاش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، بچے گا کچھ نہیں۔ تو مفتی نصر کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی بڑی حکومت جو مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی ہو، اتنی مضبوط اور مستحکم حکومت ختم ہو جائے گی، ایسا ہوگا؟ چنانچہ جب خواب بھی بتا دی گئی، تعبیر بھی بتا دی گئی تو وہ بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ پھر مفتی نصر نے کہا کہ اس حکومت کا مستحق میں نہیں ہوں، آپ بھی ہیں، آپ اب حکومت کریں۔ تو چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور اس دنیا میں آئے ہیں، تو اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے نبیوں، جتنے نبی پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، سارے انبیاء کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنائی۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ آنے کے بعد، اپنا پیغام سنانے کے بعد اپنے ماننے والوں سے یہ کہہ کر کے گئے کہ اگر میرے بعد اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان کے ہاتھ پر ایمان لے آنا۔ کیا کرنا؟ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آنا، ان کا کلمہ پڑھ لینا، اسی میں نجات۔ جتنے نبی آئے سب نے نبی آخر الزمان کی بشارت سنائی، سارے سنا کر۔ تو چنانچہ اب یہ جو آیت میں نے جو ابھی تلاوت کی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کی تشریح کیا ہے؟ تو اس کی اردو کی جتنی بھی تفسیر کی کتابیں ہیں ان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کی وہ سب سے بہترین تفسیر ہے اس آیت کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی جو تشریح ہے، اس میں جو اللہ نے جو کہا کہ آپ کا دین غالب ہوگا، بظاہر ایسا معلوم ہوتا کہ جس وقت آپ اس دنیا سے جا رہے اس وقت تو کچھ خاص نہیں ہوا تھا، تو آپ کی حکومت آپ کے زمانے میں کچھ بہت زیادہ نہیں تھی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد جتنے خلفاء آئے ہیں، ان سارے خلفاء کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ بھی اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی زمانہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اسلام کا جو پرچم ہے وہ 9 لاکھ مربع میل تک، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 2 سال سے کچھ 2.5 سال کے عرصے کی ان کی حکومت ہے۔ جب وہ عرصہ مکمل ہوا، جب حضرت ابوبکر یہاں سے جب تشریف لے جا رہے ہیں تو یہ حکومت بڑھ کر کے 11 لاکھ مربع میل تک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ ان کے زمانے میں جو حکومت جو پھیلتی ہے وہ 22 لاکھ مربع میل تک، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے صحابی ہیں، ایسے خلیفہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ایسا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر کلمہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ ان کی زبان سے کوئی بھی جو بات نکلتی ہے نا وہ حق کے علاوہ کچھ نکلتی نہیں۔
بات وہ بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں وہ حق بولتے ہیں۔ ایک موقع پر جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو چونکہ جو عورتیں ہوا کرتی تھی وہ بھی مسجد آتی تھی نا نماز کے لیے شروع میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو عورتیں آتی ہیں نا مسجد میں، یہ پردہ نہیں ہوتا ٹھیک سے، بے پردے کی ہوتی ہے، ایسا کریں کہ آپ ان سے کہیں پردہ کرنے کے لیے۔ کیا کہیں؟ یا رسول اللہ آپ ان عورتوں سے کہیں کہ یہ پردہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ عمر، میں کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں بولتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا، میری زبان نہیں کھلتی، میں کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں بولتا، اللہ کا حکم آئے گا تبھی بولوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ جبرائیل امین تشریف لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ قرآن کریم کی آیت، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک یدنین علیہن من جلابیبہن، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ کہ نبی آپ اپنی بیویوں سے، یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اور کن سے کہیں؟ وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، اور کن سے کہہ دیں؟ ونساء المؤمنین، اور کن سے کہیں بھائی؟ مومن عورتیں جتنی ہیں نا ان سب سے کہہ دیں۔ کیا کہیں؟ جلابیبہن، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ پردہ کیا کریں، اور اپنے کپڑے کو جو گھونگھٹ ہے نا اس کو سامنے گرا لیا کریں، اپنے آپ کو ڈھانک لیں، وہ پردے میں کر لیں۔ اس سے پہلے پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ رہے ہیں، ابھی تھوڑا سا وقفہ گزرا نہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کو قرآن کریم بنا کر کے نازل کر دیا، اور جب تک قرآن کریم رہے گا، جب تک مومن رہیں گے، جب تک مسلمان رہیں گے، قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے رہیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص، ایسے صحابی رسول کا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک دفعہ زلزلہ آیا۔ کیا آیا؟ زلزلہ آیا۔ جب زلزلہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی طرف گئے، پہاڑ پر گئے، اور جو درہ تھا ہاتھ میں ان کو پہاڑ پہ مارا اور کہنے لگا اے پتھر، تو کیوں حرکت کر رہا، تو کیوں ہلتا ہے؟ کیا میں نے تیرے سینے پر عدل اور انصاف کو قائم نہیں کیا؟ جب میں نے تیرے سینے کو عدل سے بھر دیا تو پھر حرکت کیوں کرتا ہے؟ ساکت ہو جا۔ ان کا کہنا تھا کہ زلزلہ ختم۔ جب خلیفہ بنے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو غذا کی کمی کی وجہ سے، کم کھانے کی وجہ سے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی جو ہڈیاں تھیں نا وہ باہر آ گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ عمر آپ کھاتے کیوں نہیں، ٹھیک طرح سے کھاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے کہ میں پیٹ بھر کر کیسے کھاؤں، جبکہ حد کا زمانہ ہے اور مدینے میں جو لوگ رہ رہے ہیں، مدینے کے لوگوں کو بھی ٹھیک سے کھانا میسر نہیں ہے، جبکہ مدینے کے لوگوں کو بھی ٹھیک سے کھانا میسر نہیں، تو میں اپنا پیٹ کیسے بھر سکتا ہوں؟ یہ تھے حکمراں۔ جب ایسی حکومت ہوئی نا تو پھر پوری دنیا میں اسلام پھیلا، پوری دنیا میں قرآن کریم پہنچا، پوری دنیا میں صحابہ گئے، پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا۔ ایسی حکومت، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کا وقت قریب آیا تو ایک شورا بنائی، اور شورا بنانے کے بعد کہا کہ سنو، میں نے جو شورا بنائی ہے اس میں کوئی میرا بیٹا نہیں ہے، اور میں تم سے بھی کہتا ہوں کہ حکومت تو دور کی بات ہے،
حکومت کے مشورے میں بھی میرے بچوں کو شامل نہ کرنا. تم کیا کرنا؟ حکومت کے مشوروں میں بھی میرے بچے کو شامل نہیں کرنا. تم جیسے چاہو حکومت دینا، میرے بچوں کو دور نہیں چاہیے. ایسی حکومت کرتے. اور انہی کے بارے میں قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی نا، اس کے بعد جو قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سب سے پہلے محمد رسول اللہ قرآن کریم کی آیت جو کہتا ہے نا تو محمد رسول اللہ، اس سے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ جب لکھا جانے لگا نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کاغذ پر لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ لکھا. آپ کے نام کیا لکھا؟ محمد رسول اللہ. تو کفار مکہ نے کہا کہ اعتراض تو اسی بات پہ ہے مجھے. کس بات پہ ہے؟ ارے میں اگر رسول مان لوں تو پھر لڑائی تو ختم ہے نا. یہ رسول کا لفظ ہٹاؤ یہاں سے، لکھو محمد بن عبداللہ، پھر بات ہوگی ورنہ بات نہیں ہوتی. حضرت علی نے کہا یہ نہیں ہوتا مجھ سے کہ میں رسول اللہ کا لفظ کاٹ دوں، میں نہیں کاٹتا. لکھا جائے گا تو یہی لکھا جائے گا. انہوں نے کہا پھر بات نہیں ہوگی، پھر ختم کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ علی، کیوں پریشان ہوتے، لاؤ میں کاٹتا ہوں، میں مٹاتا ہوں. کہاں لکھا رسول اللہ؟ یہاں لکھا، لاؤ میں کاٹ لیتا ہوں. اس وقت صحابہ کو بڑا غم ہوا، بڑی تکلیف ہوئی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس چیز کو جس کو لوگ نہیں ماننا چاہتے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کر دیا، لکھ دیا قرآن میں. جب تک مومن رہیں گے، جب تک قرآن ہوگا تو یہ لفظ، یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی، محمد رسول اللہ. اب کسی کو کچھ بولنا ہے تو بول کر دکھائے. جتنے مومن ہیں وہ پڑھیں گے. محمد صرف نہیں، رسول اللہ بھی پڑھیں گے، قرآن کریم میں پڑھیں گے. اب یہ اس وقت جو تکلیف ہوئی تھی، جو دل میں دل جو ٹوٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ دل جوئی کر دی. اس کے بعد اس کے آگے فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تمام صحابہ کرام کو کہہ رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے بہترین لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب بات اپنوں کی آتی ہے، جب بات مومن کی آتی ہے، جب بات مسلمانوں کی آتی ہے، یہ بڑے رحم دل، بڑے نرم دل ہیں. ان کا آپس کا معاملہ بہت اچھا ہے. یہ تو ایسے ہیں کہ جب ایک مسلمان، ایک مومن جب ہجرت کر کے ان کے پاس آتا ہے تو یہ اپنا گھر دے دیتے ہیں، اپنا باغ بغیچہ بانٹ کر کے دیتے ہیں، حالانکہ رشتہ داری کوئی نہیں. ارے رشتہ داری کوئی نہیں ہے. اور صحابہ کرام نے تو رحماء بینہم کی جو مثال پیش کی نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو اس وقت جو بھائی کی جو مثال پیش کی ہے، جبکہ خون کا کوئی رشتہ نہیں، جس کے پاس گھر تھا تو کہا کہ بھائی ایک گھر تم رہو، ایک گھر میں میں رہتا ہوں. جس کا 2 مرحلے کا مکان تھا، 2 منزلے کا، کہا کہ بھائی ایک میں تم رہو، ایک میں میں رہتا ہوں، تم کو جو پسند ہو وہ تم لے لو. بعد جس کے پاس 2 تھا، کہا کہ بھائی ایک تم لو، ایک میں لیتا ہوں، ایک تمہارا ایک ہمارا. حتیٰ کہ لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ہماری بیویاں 2 ہیں، تم تو آئے ہو وہاں سے خالی ہاتھ، بیوی کوئی نہیں، بچے بھی کوئی نہیں، بیوی ہماری 2 ہے، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، نکاح کر لو. ایسی مثال پیش کی. اسی کی تعریف کر رہا قرآن کہ جب بات ان کی اپنوں کی آتی ہے نا، جب بات مومن کی آتی ہے تو یہ بڑے رحم دل ہے. ان کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کفار کی آتی ہے، جب ان سے لڑنے کی بات آتی ہے، جب ان کے ساتھ سختی کرنے کی بات آتی ہے، جب ان کے ساتھ شدت سے لڑنے کی بات آتی ہے تو یہ ان کے ساتھ بڑے سخت ہیں. اشداء، اس میں تفضیل کا صیغہ قرآن استعمال کرتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ سخت ہیں، سب سے زیادہ سخت ہیں کفار کے مقابلے میں. اب جو یہ جو لفظ ہے نا قرآن کو کہہ رہا ہے نا، یہ ایسا نہیں کہ یہ ہمیشہ ہے، نہیں. جس وقت قرآن حکم دیتا ہے، جس وقت اسلام حکم دیتا ہے، جس موقع پر اسلام حکم دیتا ہے اسی موقع پر سخت ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ہمیشہ نہیں ہوتے.
حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی اگر کوئی دشمن پناہ چاہتا ہے، کوئی دشمن امن چاہتا ہے، اسلام کہتا ہے اسے امن دیا جائے گا، اسے امن دے دو۔ میں آپ کو بتاؤں اسلام کا پیغام کیا ہے؟ حالت جنگ میں بھی اگر دشمنوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، کس نے؟ حاکم وقت نے، یا پھر اس جنگ کا جو سپہ سالار ہے اس نے گھیر لیا، اگر اس سپہ سالار کے کسی بھی مجاہدین میں سے ادنا سے ادنا مجاہد بھی، ادنا سے ادنا سپاہی بھی اگر کسی کو امن دے دینا، تو پھر اس سپہ سالار میں بھی جرت نہیں ہے کہ یہ کہے کہ نہیں تجھے امن نہیں مل سکتا۔ نہیں، میں اس کا واقعہ سناؤں مختصر لفظ میں۔ جنگ یرموک کے وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ صحابہ کرام نے ایک قلعے کو گھیر لیا پوری طرف سے، مہینوں سے جنگ جاری تھی۔ جو قلعے کے اندر جو لوگ تھے، جب سارا کچھ ختم ہو گیا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی اب لڑ نہیں سکتے۔ اس قلعے کے کئی دروازے تھے، غالباً 6 دروازے کا ذکر آتا ہے۔ ایک جانب صحابہ کرام کی بڑی جماعت تھی، سپہ سالار بھی ایک جانب، دوسری طرف ایک صحابی رسول تھے۔ ان میں کا کوئی ایک نکلا کسی طرح سے، ان سے کہا کہ بھائی دیکھو میں امن چاہتا ہوں، تم اندر آ جاؤ، ہمیں بھی امن دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، امن۔ اب ہوا یہ کہ یہ چالاکی دشمن نے اس وقت کی ہے جبکہ اسلامی لشکر مجاہدین دوسری جانب سے دروازے کو توڑ کر داخل ہو چکے۔ اس سے پہلے کتنی قربانیاں دے چکے ہیں، وہ کتنی جانوں کو ضائع کرا چکے ہیں، کتنے اپنے ننھوں کو شہید کرا چکے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی ادھر سے تو یہ آپ داخل ہو ہی چکے ہیں، اب ہم کر کچھ نہیں سکتے، پیچھے کے جانب سے کسی طرح سے نکلے اور کہا کہ بھئی دیکھو میں امن چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہوں، آ جاؤ۔ اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ ادھر حالت کیا، ادھر کا علم کوئی نہیں، وہ سپہ سالار بھی اس وقت نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں امن دیتا ہوں سب کو۔ اب وہ ادھر سے ان کے ساتھ مارے، ادھر سے سپہ سالار لشکر جو ہے وہ مجاہدین کے ساتھ داخل ہو رہے۔ سامنے سے دیکھا یار کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا میں نے امن دے دیا۔ کیا کہا؟ میں نے امن دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو ادھر ایسے نہیں داخل ہوا، میں تو لڑ کر کے آیا ہوں، میں تو اپنوں کو شہید کرا بڑی قربانیاں پیش کر کے آیا ہوں میں۔ انہوں نے کہا آئے ہوں گے لیکن میں تو امن دے چکا ہوں نا، میں تو زبان دے چکا ہوں، اب پھرتا نہیں۔ انہوں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، جب زبان دے چکے تو دے چکے۔ اسلام کا حکم یہی ہے کہ اگر کسی نے بھی کہہ دیا کہ امن ہے تو پھر امن ہے، پھر کسی میں جرت نہیں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں امن نہیں ہے تجھے، تم کون ہوتے ہو، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ یہ کفاروں کا مقابلے میں سخت ہوتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہر جگہ سخت ہوتے، جہاں بھی ان کی حکومت ہوتی ان پر سختی کرتے نہیں۔ ان کے پاس جو بھی امن طلب کرنے کے لیے آتا ہے، جو بھی مصالحت کے لیے آتا ہے، جو بھی مدد کے لیے آتا ہے، یہ ان کو مدد کرتے ہیں اور مدد کریں گے۔ اسلام کا حکم ہی یہی ہے۔ تو یہ سخت کہاں پر ہے؟ سخت وہیں پر ہے جہاں پر اسلام کہتا ہے کہ یہاں پر اب سخت ہو جائے۔ جب بات کوئی ایسی ہے جو اسلام سے ٹکراتی ہو، جو قرآن سے ٹکراتی ہو، جو محمد اللہ اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتی ہو، یہ وہاں پر سخت ہوتے ہیں، پھر یہ وہاں پر اپنے بیٹوں کو بھی نہیں بخشتے۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیٹوں کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں رکھتے۔ یہ جنگ بدر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں عبداللہ، وہ جنگ بدر کے بعد اسلام لائے۔ جب اسلام قبول کر چکے نا تو کہنے لگے کہ ابا آپ کو پتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر آپ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میرے نشانے پر آ چکے تھے۔ کیا تھا؟ اس میدان میں کئی دفعہ آپ میرے نشانے پر تھے، لیکن میں نے باپ کی رعایت کی، میں نے نہیں آپ کو چھڑا، میں چاہتا تو قتل کر سکتا تھا۔ تو اب دیکھو اسلام کا ایک سپاہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیا جواب دیتا ہے، ایک عاشق رسول کا جواب سنو۔
ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ سن، میں تو تیرے نشانے پر 3 دفعہ آیا اور تو نے باپ کی رعایت کی، خدا کی قسم اگر تو میرے نشانے پر 1 دفعہ بھی آ جاتا نا میں نہیں بخشتا، کیونکہ محمد کے مقابلے میں کوئی بھی آئے میں اسے نہیں بخشوں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میرا بیٹا ہوتا ہے تو ہو۔ یہ ایک عاشق رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا جواب ہے۔ یہ ایسے تھے صحابہ۔ بہرحال جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو دین دے کر بھیجا ہے یہ سارے دینوں پر، سارے ادیان پر غالب آئے۔ اب اس کی 2 صورتیں بات میں ختم کرنے لگا ہوں، وقت ہو چکا، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اب ان کی دو صورتیں ہیں، ایک ظاہری صورت ہے، ایک باطنی صورت ہے۔ ظاہری صورت تو یہ ہے کہ اسلام کی حکومت، اسلام کی حکمرانی ہر جگہ ہو، ساری دنیا پر ہو، جتنے باطل ہیں ان سب کے مقابلے میں اسلام کی حکومت بھی ہو، سلطنت بھی ہو، تو یہ ظاہر ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ باطنی ہے کہ مسلمان ہر جگہ چھائے ہوئے۔ اب یہ جو ظاہری چیز ہے یہ ہمارے حالات کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارے اندر جب صحابہ کرام والی جب صفت تھی، جب صحابہ کرام اس روئے زمین پر تھے تو وہ ہر طرح سے کیسے تھے؟ قرآن کریم کی اس آیت کے مصداق تھے جس میں قرآن کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ اتنے پورے کے پورے۔ تو صحابہ کرام میں یہ صفت تھی پورے کے پورے والی۔ تو جب صحابہ کرام میں یہ صفت پائی جاتی تھی تو پھر قرآن نے اعلان کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ تو جب تک یہ صفت تھی تو ہم نے قیصر و کسریٰ کو بھی فتح کیا، ساری دنیا میں اسلام کا پرچم پہنچا، حتیٰ کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، جب وہ اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو اسلام کا پرچم، اسلامی سرحد 44 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ان کے دور خلافت میں اسلام کی جو سرحد جو وسیع ہوتی ہے وہ 64 لاکھ مربع میل تک اسلامی سرحد وسیع ہو جائے، اتنے دور تک۔ اب آ گیا نا، اسلام غالب ہو گیا نا ان کے دور خلافت میں، دین غالب ہو گیا نا۔ تو اسی آیت کی تفسیر کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فتوحات ہیں یہ فتوحات بھی اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کی ہے؟ یہ ان کی فتوحات ہے، ان کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ اور بات تو صحیح ہے نا، بات بھی صحیح ہے نا، صحابہ کرام کی جتنی جو پوری جو جماعت ہے، ہر صحابی رسول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی عکس نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے کمالات کو، جتنے خوبیوں کو جمع کیا تھا، ان سارے خوبیوں کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کو دیکھو۔ ہر صحابی کسی نہ کسی خوبی کو، کسی نہ کسی خوبی کی وجہ سے چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ہر صحابی رسول کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی نظر آئے گی، اور وہ خوبی کس کی ہوگی؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کی کہ یہ جو امیر معاویہ کے دور میں جو یہاں تک جو اسلامی سرحد جو وسیع ہوئی ہے، یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حکومت ہے، یہاں تک اسلام آنے کا۔ اور ایک آخری بات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ دین پوری دنیا میں ایک ایک گھر تک داخل نہیں ہو جاتا۔ کہاں تک نہیں جاتا؟ پوری دنیا میں جتنے بھی گھر ہیں ہر گھر تک دین پہنچے گا، دین داخل ہو کر رہے گا۔ تو اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دین ایک ایک گھر تک پہنچائے، کوئی گھر ایسا باقی نہیں ہوگا جہاں دین نہ پہنچا۔ اب وہ چاہے جس صورت میں پہنچے، جس صورت میں پہنچے، اگر آج اس وقت، آج اس دور کی اگر بات کریں
تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، بلکہ ہر کوئی کہہ سکتا ہے، اگر دین کے صرف پہنچنے کی بات ہے، اگر اس کے ظاہری لفظ کو اگر میں سمجھتا ہوں، میری یہ فہم یہ کہتی ہے کہ اکثر تک دین پہنچ گیا۔ آج یہ الیکٹرانک کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کا پیغام، دین کا پیغام پوری دنیا میں کونے کونے تک پہنچا، ہر جگہ تک پہنچ چکا ہے۔ اب جسے قبول نہ کرنا نہ کرے اس کا مسئلہ ہے، دین لیکن پہنچ گیا۔ اب اللہ بہتر جانتے کہ اس آیت کی اور اس کا مطلب کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔